بچپن میں حضرت ہم نے مجھے یاد ہے 6 کلاس میں جب میں قومی ہائی اسکول گیا نا تو وہاں مضمون تھا حضرت مائی ٹیبل. وہ اللہ کے بندو تم ان کو مائی ٹیبل پڑھا رہے ہو, یہ کیوں نہیں پڑھایا مائے ابو بکر؟ اگر ہمارے بچوں کو بچپن میں ابو بکر پڑھائے گئے ہوتے تو کم از کم آج ہمارے بچوں کے یہ حالات نہ ہوتے. بھائی مائی ٹیبل پڑھا رہے ہو, مائے ابو بکر پڑھاؤ یار, مائے عمر پڑھاؤ, مائے عثمان پڑھاؤ, مائے علی پڑھاؤ, آور عائشہ پڑھاؤ, آور سیدہ فاطمہ پڑھاؤ, آور سیدہ خدیجہ پڑھاؤ حضرت. لیکن کیا ہے مائے ٹیبل, مائے بک, مائے پین, مائے کاپی. ابو بکر کب پڑھائے؟ جب حضرت جی غیروں کا رنگ ہمارے بچوں پہ چڑھ چکا تھا حضرت جی, پھر وہ ابو بکر پڑھانا بھی کسی کام نہیں آیا حضرت. جب غیروں کا رنگ چڑھ چکا تھا حضرت اس پہ, یہ ابتدا کی تھی, بچے کو سٹارٹ ہی کروایا جاتا مائے ابو بکر, مائے پین کی جگہ حضرت مائے عمر, مائے عثمان, مائے علی, آور سیدہ خدیجہ, ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ. بچپن میں 6 حضرت جی 3 4 5 لائنیں بچوں کو بچپن میں پڑھا دیا جاتا حضرت. پھر دیکھنا ہوتا لیکن کب پڑھائے؟ جب سارے رنگ چڑھ چکے تھے حضرت جی. کیا پڑھایا؟ میں کہتا ہوں نا دیکھو حضرت جی, وہ چوڑے ہو جے ہو, وہ ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہے ہو, ابو بکر پڑھاتے تھے میں موت پڑھتی تھی. پڑھا نا ہمٹی ڈمٹی؟ کون ہے ہمٹی ڈمٹی حضرت جی؟ پہلی بات تو ہمٹی ڈمٹی کا وجود ہی کوئی نہیں, ایک خیالی وہ کریکٹر ہے حضرت. کیوں آپ کو ہمٹی ڈمٹی کی ضرورت پڑی؟ وہ چلے ہو جے ہو, جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو, پیر سید جماعت علی شاہ تک آؤ, تمہارے پاس تو نام ہی بڑے ہیں. کبھی ان کو خالد بن ولید پڑھاتے تاکہ یہ بزدل نہ ہوتے حضرت. ان کو بتاتے خالد بن ولید وہ مرد حر ہے, وہ شیر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تلوار ہے, وہ جس نے کئی جنگیں بغیر زرہ کے لڑی ہیں حضرت. ان کو حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص پڑھاتے حضرت. ان کو جناب سیدنا عمرو بن عاص پڑھاتے. ان کو جناب سیدنا امیر حمزہ پڑھاتے جو 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے حضرت. کیوں ہمٹی ڈمٹی حضرت جی؟ کیوں انواع سے تھسکی کرو حضرت؟ آپ بھی چپ ہیں, میں بھی چپ ہوں, ٹھیک ہے. تو گھر میں آ کے لگے ہوتے ہیں ہمٹی ڈمٹی, چپ کر کے کوڑے کٹ بھی نہیں حضرت. کی کریے؟ کل میرے بچوں کا رزلٹ تھا, میرے بڑے بڑا انہوں نے کہا میں یار ایویں لڑ کھپ کے ماں جانے انہوں نے نال حضرت, جا تم لے جا کے رزلٹ. ہمٹی ڈمٹی ہیں. بلال ہمارے پاس, عمار ہمارے پاس, مصعب بن عمیر ہمارے پاس, مقداد ہمارے پاس, ابو ذر ہمارے پاس. یار اتنے سونے نام, وہ کتنے سونے تھے. قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, محبوب میں ان سے راضی ہوں, ان سے کہو تم بھی اپنے اللہ سے راضی ہو جاؤ. کتنے سونے لگتے تھے وہ اللہ کو حضرت, کہ قرآن میں محمد الرسول اللہ کتنے سونے تھے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کتنے سونے لگتے تھے وہ اللہ کو. قرآن میں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں, آیتیں اتر رہی ہیں ان پہ, اور ہم کیا ہمٹی ڈمٹی حضرت جی, ہمٹی ڈمٹی, ہمٹی ڈمٹی. جناب عبداللہ ابن مسعود, جناب معاذ بن جبل. لیکن کیا, لیکن بیٹا جتنے اب آپ بیٹھے ہو, میں آپ سے گزارش کروں گا, اوہ اللہ دا واسطہ جی اپنے بچیاں لی ٹائم کٹو پتر. نہ بیاہ کرو باہر پانا دیاں دکاناں تے بے تکا, نہ ساری رات باہر بیٹھا کرو. اپنی نسلوں کو وقت دو, اپنے بچوں کو وقت دو. انہوں نے نہیں نہ پڑھایا, تم پڑھاؤ. کوئی کتاب لو اچھی سی مستند تذکرہ ہو, جو اپنے بچوں کو بٹھا کے بتاؤ سیدہ فاطمہ کیسی تھی, ان کی رات کیسی تھی, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کیسا تھا, سیدہ کائنات کتنی اپنے رب و رب کی رسول کی رضا پہ راضی تھی. ان کو ہم عائشہ پڑھاؤ پتر, اپنی نسلیں بچاؤ یار. شروع کرو رب و رب دا نام.
तो सारे इशारा तोड़ दें, तुम इशारा ना तोड़ो। पेट्रोल पंप में लाइन पे लगो, जब टूल प्लाजे पे जाओ लाइन में लगो, करो शुरू पुत्र। हो सकता है कोई ना लगे, हो सकता है सारे इशारा तोड़ के चले जाएं, तुम अकेले खड़े रहो, लेकिन ये तो देखो तुम अकेले खड़े हो और किस बात पे खड़े हो। ऐसे ही कौमें बनती हैं बेटा। ये बज़ाहिर आपको शायद छोटी छोटी बातें, ये बातें बहुत बड़ी हैं। रुको एक दूसरे के लिए यू टर्न पे, अगर कोई गाड़ी आ रही है उसके लिए गाड़ी रोको, उसको टर्न करने दो गाड़ी को, करो शुरू मेरे पुत्रों। शुरू सिर्फ तुमने करना, फिर देखो मेरा रब करता क्या क्या है। भाई इस तरह तो नहीं ना होता है। अब बंदा घर ही बैठा है, वो ना अपना खेत तैयार करे, ना हजरत वो बीज बोए, ना हजरत वो पानी लगाए, और कहे ऐसे नहीं, कुछ तुझे करना पड़ेगा, बाकी फिर उस जात पे छोड़ दे सारा कुछ। इसलिए बेटा करो। आज हमारे पास सिर्फ नाम है, काम नहीं है हजरत जी। काम लाओ हजरत, वो वाले काम लाओ। धोखा, मिलावट, गरम बाजार। मैं उस दिन हजरत गया बाजार कोई चीज लेने, मैं यहां तक हालात पहुंचे खड़े। मैंने उसको ना वैसे शुगल में कहा, मैंने कहा हजरत जी ध्यान रखियो 2 नंबर ना दियो। मुझे आगे से मुस्कुरा के कहता है हजरत साहब 2 नंबर छोड़ो, 6 नंबर भी लग जाए तो बड़ी गल है। ये हालात बने पड़े हैं हजरत जी। नहीं हजरत, शुरू करो मेरे बच्चे हो, फिर देखो होता क्या है। खुद से शुरू, सुलेमान खुद से शुरू करे, सुलेमान खुद। और लाओ वो अंदाज। ये कश्फुल महजूब हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला। मैंने कहा ना हजरत, जेड़े कश्फुल महजूब वाले दाता साहब ने, वो तो साड़ी जाने वाला है। हमारे तो दाता साहब वो ही हैं, उर्स पे गए जनाब, वो जनाब लकी रानी सर्कस लगी हुई है, कोई नहीं, कोई नमाज का ख्याल नहीं। नमाज हो रही है, बाहर दुकानें खुली हैं, लोगों की चहलकदमी हो रही। पता नहीं उस वक्त दाता साहब के पे क्या गुजर गई होगी अपने मेज़ार में। वो मैं क्या पैगाम लेके आया, ये क्या कर रहे हैं सारे, मैं क्या पैगाम लेके आया, ये क्या कर रहे हैं सारे। खूबसूरत है। हम तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हजरत, हम तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हजरत। वो हलाल से भी हाथ खींच लेते थे। अल्लाह राम फरमाए हम हराम भी नहीं छोड़ते हजरत, वो हलाल से भी हाथ खींच लेते हैं। हम हराम से भी बाज नहीं आते हैं। इसलिए मियाँ इतनी दिन हजरत जी प्रैक्टिस करवाई जेना ने, संभो अपने आप को हजरत, और लड़ो अपने आप दे नाल हजरत। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। वड़ो अपने अंदर हजरत, बारों बारी फेर ना कुड़िए, हूं जा दर्दा कूड़ा हजरत जी, हूं जो अपने अंदर दा कूड़ा हजरत। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवें लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े। एक बुजुर्ग सैयदुना ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला, रोजे तो इनके रोजे थे, रमजान तो ये लोग गुजारते थे, हमने क्या गुजारा। वो लिखा कि 10 बरस गुजर गए ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि नफ्स ना लजीज खाने का तकाजा कर रहा था, और 10 साल गुजर गए हजरत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने नफ्स से लड़ रहे थे कि नहीं लजीज खाना देना। 10 साल गुजर गए इसी लड़ाई में। हजरत रमजान मुबारक आ गया, रमजान मुबारक भी इसी तरह गुजरा, सादा सादा खाना, थोड़ा थोड़ा सा खाना। वो जिस दिन आई ना आज वाली रात जो आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं चांद रात, अल्लाह हमारी चांद रात तो बाजारों की नजर हो जाएगी। अल्लाह बुजुर्गों ने इस रात को ईदी की रात कहा है, और बड़ी अहादीस में इसकी फजीलत आई है, इस रात को जिंदा करने की, इस रात को शब बेदारी करने की, इस रात जिक्र फिक्र नवाफिल इबादत तौबा इस्तिगफार करने की बड़ी फजीलत आई है। लेकिन जाहिर है जी जो 30 दिनों से बंधा पड़ा है, फिर उसने भी तो आकर को गोल खिलाना है ना।
اس نے بھی تو پھر پورا زور مارنا ہے نا کہ بھئی 30 دنوں نے جو کمائی کی ہے باقی چھوڑو، پہلی رات ہی ضائع کرواؤ ان کی، اور پھر کیا ہوگا؟ ساری مخلوق بازار امنڈ آئے گی حضرت۔ مجھے نہیں سمجھ حضرت جی، پیچھے اتنے دن ملے بھائی، کیوں تم سے یہ خرید و فروخت والا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے؟ کدھر سے تم؟ یہ عیدی کی رات ہے حضرت، ہمت کرو اور لے لو عیدی سارے۔ آج انشاءاللہ بھائی ہم تو ادھر 11 بجے اکٹھے ہوں گے پھر دوبارہ سارے رات عیدی لینے کے لیے حضرت، پورے 11 بجے انشاءاللہ حضرت جی۔ پہلے ہمارا ٹائم ہوتا رہا ہے لیٹ، 1-2 بجے نا، تو میں نے کہا یہ اصل دے حضرت جی شیطان خانہ اسی ٹائم کھلے ہونا چاہیے حضرت، پورے 11 بجے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ٹھیک 1.5 گھنٹے کی محفل 12:30 بجے دعا انشاءاللہ۔ جس نے بھائی عیدی لینی ہو آ جانا میاں، ہم تو انشاءاللہ 11 بجے آ جائیں گے عیدی لینے کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ سے حضرت۔ جس نے عیدی لینی ہو آ جانا 11 بجے انشاءاللہ۔ اور دیکھا جی 10 سال گزر گئے جناب ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، نفس لذیذ کھانے کا تقاضا کر رہا تھا، چاند رات آ گئی، نفس نے پھر تقاضا کیا، اس نے کہا ذنون کل عید ہے، وہ کل ہی کچھ اچھا کھلا دے، جوں دی سکی روٹی نال پانی دا کوٹ، وہ کل عید کا دن ہے، کل ہی کچھ کھلا دے اچھا۔ کیا لوگ تھے، کل عید ہے، 10 سال ہو گئے تڑپ رہا ہوں، میرے سامنے لذیذ کھانے پڑے ہوتے تو نہیں کھلاتا، 10 سال ہو گئے تڑپتے ہوئے، روز مارتا ہے تو مجھے، مار کے مارتا ہے تو مجھے، اور چل صبح عید ہے صبح ہی لذیذ کھانا کھلا دے۔ اپنے نفس نے ایک ایگریمنٹ کیا، کہا ٹھیک ہے صبح تجھے لذیذ کھانا کھلاؤں گا، پھر ایک کام میں نے کرنا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ آج چاند رات ہے، میں 2 رکعتیں اس طرح پڑھوں گا کہ 15 پارے پہلی رکعت میں، 15 پارے دوسری رکعت میں، تو نے میرا ساتھ دینا ہے، تیار ہے؟ صبح لذیذ کھانا مل جائے گا۔ نفس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں دیکھا نا ہم نماز پڑھتے ہیں ساتھ نہیں دیتا، ایگریمنٹ کر لے، 2 رکعتیں اس طرح پڑھوں گا، 15 پارے پہلی رکعت میں اور 15 پارے دوسری، 2 رکعتوں میں ایک قرآن تلاوت کرنا ہے، تو نے میرا ساتھ دینا ہے، تنگ نہیں کرنا مجھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، حضرت ذنون مصری کھڑے ہو گئے جی، چاند رات جی، آپ نے پہلی رکعت میں 15 پارے تلاوت کیے، 15 پارے آپ نے دوسری رکعت میں حضرت جی تلاوت کیے۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، صبح عید کی نماز پڑھ دی، سامنے لذیذ کھانا رکھا گیا، اب نے وہ نوالا اٹھایا اور پھر رکھ دیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا 10 سال ہو گئے ہیں اس کی تربیت کر رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے روکنے کے لیے۔ اور شاید آپ میں سے اکثر احباب بیٹھے یہ سوچیں بھائی لذیذ کھانا کھانے میں کیا مسئلہ ہے، ہم ہی جان کے اپنے آپ پہ اتنی مشقت نہیں، وہ اس لیے حضرت اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے، حلال کا دروازہ بھی اپنے نفس پہ بند کر دیتے تھے تاکہ کبھی نفس حرام کی سوچے بھی نہ، اس کو پتا ہو یہ تھے حلال نہیں ملتا کھان، جوں دی روٹی سکی پانی دا ایک گھٹ، تو وہ اس لیے اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے، حلال کا دروازہ بھی بند کر دیتے تھے، کیوں؟ نفس کبھی حرام کا سوچے بھی نہ۔ ہمارا حال، کیونکہ نفس کا حال حضرت بزرگوں نے لکھا ہے صوفیاء نے کہ نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، اس کی ایک مانو گے دوسری مانو گے تیسری مانو گے چوتھی مانو گے پانچویں مانو گے چھٹی، سب کچھ نفس کی نظر ہو جائے گا۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اس کی ایک بھی نہیں مانتے ہیں، اور وہ بھی حلال، تاکہ یہ کبھی حرام کا سوچے ہی نہ، اس کو پتا ہو۔ وہ ایگریمنٹ تھا، نماز پڑھی حضرت، سامنے کھانا رکھا، جیسے نوالا اٹھایا پھر رکھ دیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور کھادا نہیں؟ فرمایا جیسے نوالا اٹھایا اندر سے نفس کی آواز آئی، دیکھ لے جنید ایسے تیسے کر کے پھر 10 سال کی لڑائی میں جیت گیا نا۔ اپنے نفس سے مخاطب کر کے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ہرگز تجھے جیتنے نہیں دوں گا۔ حضرت ذنون مصری وہ کھانا وہ سامنے پڑا ہے بیٹھے ہیں، اور یہ
حضرت خواجہ فریدالدین عطار رحمت اللہ تعالی لکھ رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں، حضرت وہ سامنے کھانا رکھ کے نا بیٹھے ہیں حضرت، نہیں اگر یہ بات ہے پھر نہیں۔ وہ لکھا جی ایک شخص نا ایک طباق میں کھانا لے کے آ گیا اور اس نے لا کے حضرت کو کھانا پیش کیا، آپ نے فرمایا میں تو اگلا رکھ کے بیٹھا ہوں تو اور لے آیا۔ اس نے کہا حضرت یہ خاص کھانا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت یہ کھانا میں نے نا رات کو اپنے لیے بنوایا تھا کہ صبح عید کی نماز پڑھ کے کھاؤں گا، اور اس کرتا ہے حضرت جب میں سویا نا تو میری قسمت جاگ اٹھی، رات کو خواب میں مجھے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی اور آپ مجھے فرما رہے ہیں اے میرے امتی اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے دیکھے تو یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا، یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا اور جا کے اس کو میری طرف سے کہنا کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اے ذنون کچھ دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لو اور یہ تھوڑا کھانا کھا لو۔ حضرت سیدنا ذنون مصری یہ سن کر جھوم اٹھے اور آگے سے 2 بار عرض کی اے اللہ کے رسول میں فرما بردار ہوں، اے اللہ کے رسول میں فرما بردار ہوں۔ تو کر تو صحیح، کبھی ان کے لیے چھوڑ تو صحیح، پھر وہ تجھے خود ہی کھانا بھیجیں گے، تو چھوڑتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، تو ڈڈو مچھی سارا کچھ زٹی آنا اندر، کبھی چھوڑ تو صحیح میاں، کبھی لڑ تو صحیح اپنے لیے، وہ تجھے کھانا بھیجیں گے۔ کہا یہ وہ کھانا ہے جو میں نے اپنے لیے بنوایا، یہ صبح عید کی نماز پڑھ کے کھاؤں گا۔ رات کو سو گیا، قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی، کیا دیکھتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں۔ کتنی ذنون کی وہ بھوک، وہ حضرت ذنون مصری کا اپنے نفس سے لڑنا کتنا اللہ کے رسول کو پسند آیا۔ کہا میں سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے میرے امتی اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے روز مجھے دیکھے تو یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا، اور اس سے جا کر کہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آج اپنے نفس سے صلح کر لے اور اس کو لذیذ کھانا کھلا دے۔ لیکن حضرت جی کتھوں لے آئیے پلوان لب کے ہوں حضرت جی جڑے اپنے آپ نہ لڑن، حضرت جی کتھوں لے آئیے لب کے، ان تے کتاباں جی رہ گئے نہیں حضرت جی، ہم تو اپنی خواہشوں کے